آج میں اس گھٹیا انسان کو اسی وقت ڈھیر کر دوں گا۔ ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سلار نے نور کو سب کے سامنے ایک جھوٹی مکار اور بد کردار لڑکی ثابت کر کے رکھ دیا ہے۔ جب آتی ہے نور اور آ کر بات کرنے کی کوشش کرتی ہے انجم سے، کہتی ہے کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، میں آپ سے کچھ باتیں کہنے کے لیے آئی ہوں، وہ کر کے میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کہتی ہے نور انجم سے کہ میں کچھ بھی کہہ لوں، اپنی صفائی میں کچھ بھی آپ کو کہہ دوں، آپ لوگوں کے دلوں کو اپنے لیے صاف نہیں کر پاؤں گی، یہاں تک کہ میں حلف بھی اٹھا لوں تب بھی میں آپ لوگوں کے لیے معتبر نہیں ہو پاؤں گی۔ اس بات پر ساجدہ بھڑکتی ہے اور نور کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ کہہ کر کہ سلار کے ساتھ نکاح ہوتے ہوئے کسی اور لڑکے کے ساتھ چکر چلاؤ گی تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ تم پر بھروسہ کریں گے؟ کوئی بھی انسان تم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نور جو کہ ساجدہ کی یہ باتیں سننے کے بعد خاموشی اختیار کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ سے نہیں بلکہ پھپھو سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کہتی ہے نور انجم سے کہ پھپھو مجھے آپ سے صرف یہ کہنا تھا کہ آپ سلار کی ارشما سے شادی کروا دیں، مجھے اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جیسے ہی انجم نور کے منہ سے یہ الفاظ سنتی ہے، ایک پل کے لیے تو وہ جھٹکا کھا جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ شاید اس کے اپنے بیٹے سلار نے نور کو مجبور کیا ہوگا یہ سب کچھ کرنے کو، اور اسی وجہ سے شاید نور سب کی ناراضگی کا شکار ہو رہی ہے۔ لیکن دوسرے ہی پل سلار جو کہ آ کے سب کو کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ نور تم آخرکار یہ سب کچھ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو، کون سا کھیل کھیل رہی ہو میرے ساتھ، کیوں تم میری امیج کو سب کے سامنے خراب کر رہی ہو؟ او پلیز، اگر تم ذوالفقار شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو خوشی سے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طرح سے میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش مت کرو۔ اس طرح تو سب کو یہی لگے گا کہ شاید میں ارشما سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں سب کے سامنے برا بنا کر ارشما سے شادی کر کے اپنی زندگی کو خوشحال طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے سلار اپنی والدہ انجم سے کہ دیکھیں موم، آپ کی بھتیجی کس قدر چلاک ہے، اپنی محبت کو پانے کے لیے یہ ذوالفقار شاہ سے شادی کرنے کے لیے مجھے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ نور جو کہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سوچ نہیں پاتی کہ وہ آخرکار کیا کرے، وہ جا کر اپنی فرینڈ زارا سے بات کرتی ہے۔ زارا نور کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ سلار کو تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ارشما سے شادی کر سکے۔ تمہیں آخرکار یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ نور جو کہ زارا سے کہتی ہے کہ میں پھر کیا کروں، اگر میں اس طرح سے کرتی ہوں تو میری پھپھا ناراض ہو جائیں گی اور انہیں لگے گا کہ پتہ نہیں میں اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں سب لوگوں کو کس طرح سے سمجھاؤں کہ میں بے قصور اور بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہیں پر دوسری طرف سلار جو کہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ آخرکار نور نے وہی کیا جو اس نے نور کو کہنے کے لیے کہا تھا۔ سلار جیسے ہی باہر جانے لگتا ہے، پیچھے سے فرح بھڑکاتی ہے انجم اور مرتضیٰ کو، یہ کہہ کر کہ میں تو آپ لوگوں کو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ نور ایسی ہی ہے، لیکن پھپھو آپ لوگوں کی آنکھوں پر نور کے نام کی پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے، یہ پہلے بھی اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ افیئر کرتی تھی۔ میں نے پتہ نہیں اس کے کتنے افیئرز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، بہن ہونے کے ناطے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ہمیں ہی تانے دیتی تھی، یہ کہتی تھی کہ ہم اس کے سوتیلے ہیں، اور دیکھ لیں آج اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ دوسری طرف سلار جو کہ گھر سے باہر جاتا ہے تو وہیں پر آ جاتا ہے ذوالفقار شاہ۔ کہتا ہے ذوالفقار سلار سے کہ نور کہاں ہے، مجھے نور سے ملاقات کرنی ہے۔ اس بات کا بھی بدنگن بنانے کی کوشش کرتا ہے سلار اور کہتا ہے کہ میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میری ہی بیوی کا نام لے رہے ہو میرے سامنے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذوالفقار سلار کی یہ بات سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات کان کھول کر سنو، میں تمہاری یہاں پہ بکواس سننے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی تم سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، مجھے نور سے ملنا ہے، مجھے نور سے ملنے دو، بلاؤ نور کو یہاں پر۔ ذوالفقار کی آواز سن کر سب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ جب ذوالفقار کو دیکھتے ہیں تو ایک بار پھر سے نور سب کے شک کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ نور سمجھ نہیں پاتی کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ نور پر جب سب الزام تراشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں پر ذوالفقار شاہ طیش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گھٹیا انسان جو میرے سامنے کھڑا ہے، آج میں اسے اسی وقت ڈھیر کر کے رکھ دوں گا۔ زلفی کے ہاتھ سے گن چل جاتی ہے، لیکن وہ گن جب چلتی ہے زلفی کے ہاتھ سے تو نور اسے کنٹرول کرتی ہے اور سلار کو بچا لیتی ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انجم اب بھی نور کو ہی قصوروار سمجھے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے۔